حضرت انس بن مالک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت تھی، اور اس اعتبار سے تھی کہ 10 سال اپنی زندگی کے جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم، انہوں نے بچپن میں ہی حضرت انس بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔ علامہ صاحب کیا بہتر ورڈ ہوگا، حکم دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک جو ہیں، ان کی والدہ کا نام ام سلیم بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیا بات ہے، پیش کر دیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے تربیت پائی، نشو و نما پائی۔ کیا بات ہے، اس انداز میں پائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت ہوتی تو حضرت انس کو سمجھ آ جاتی، محسوس ہو جاتا کہ اب وضو کرنا ہے، آپ فوراً سے پہلے پانی لے آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مقدس اتارتے، حضرت انس بن مالک فوراً لپک جھپک کے نالین کو اٹھاتے اور اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کی خدمت گزاری میں آپ نے عمر کا جو بیشتر حصہ ہے وہ گزارا، اور آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بچپن کی ایک کیفیت تھی، بچپن کی عمر ہوتی ہے، بچے عموماً اس میں شرارت بھی کرتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی بھی کرتے ہیں بولنے میں، کام کرنے میں، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں۔ ہمیشہ مجھ سے محبت فرماتے، ہمیشہ مجھ سے پیار فرماتے۔ اور ویسے بھی اس گھرانے کے ساتھ نبی پاک کا بڑا ایک تعلق تھا کہ اکثر و بیشتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر جا کر دوپہر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور ام سلیم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشیر بنایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، مختلف اپنی فیملی کے معاملات میں ڈسکس کرنا، مشورے لینا۔ اور جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب شادی ہوتی ہے تو ان کی رخصتی ہو کر یہ حضرت ام سلیم کے ہاں آتی ہے۔ کیا بات ہے، شب و روسی جو ہے وہ انہی کے ہاں سرکار دو عالم وسلم نے گزاری۔ اور ہمارا جو آج کا قصص کا ہے اسی دن کے واقعے سے ہے کہ جس دن امام الانبیاء کا نکاح ہوتا ہے حضرت بی بی زینب سے، تو اس دن ام سلیم جو ہیں وہ حلوہ تیار کرتی ہیں، حلوہ تیار کر کے وہ حضرت انس بن مالک کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ رسول اللہ کے لیے لے جائے، انہیں فرمائے کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول فرمائیے اور ہمارا سلام بھی دیجیے۔ تو وہ لے کے آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے قبول فرماتے ہیں، اور پھر کیا حکم دیتے ہیں، حکم صادر فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلاں 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 صحابہ کو، علامہ صاحب اگر آپ کو نام پتہ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو بلا کے لائیے کہ دعوت ہے، کہ نبی نے دعوت پر بلایا۔ وہ جانے لگتے ہیں تو روک کے کہتے ہیں کہ بلکہ کام کرنا، رستے میں جو جو ملتا جائے نا اس کو سب کو کہنا دعوت کے لیے آ جاؤ۔ یہ جو حلوے والی بات سنائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسند تھا یحب الحلوہ والعسل، میٹھا اور شہد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اور حضرت عثمان غنی بھی آپ کے لیے دعوت تیار کرتے تھے۔ بالکل ایران کے اندر بنایا جاتا ہے حلوہ، باریک آٹے کا حلوہ بنایا جاتا ہے، شہد ڈال کے اس میں، اور دیسی گھی ڈال کے، آٹا ڈال کے اس طرح۔ تو حضرت ام سلیم نے جو حلوہ بنایا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے، پہلے دن دولہا اور دلہن کو پیش کیا، عام جو خوبصورت ورڈنگ ہے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے کافی خاندانوں میں، کافی قبائل کے اندر یہ ریت موجود ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، ہمارے یہاں خاص طور پہ میں اپنی جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ملتان سائڈ پہ، وہاں پر جب شادی ہوتی ہے جو پہلا کھانا دیا جاتا ہے اس میں حلوہ لازم ہوتا ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ حلوہ کیوں ہے، کس لیے ہے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی محبت صحابیہ کی ایک نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا، ایک خاص چیز کو لے کر، خاص کھانے کو غذا کو، آج تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد۔ 1400 سال۔ اچھا، اب خوبصورت بشرا آپ بھی اس میں جوائن کیجیے گا۔ خوبصورت بات یہ کہ وہ تو بنایا تھا دلہا اور دلہن کے لیے، وہ پاک دلہا اور دلہن کے لیے، اب تو تھوڑا سا تھا مقدار میں۔ تو حضرت انس بن مالک جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں، ایک طرف حکم ہے ایک طرف سوچ ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو حلوہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں،
حکم کیا مل رہا ہے کہ جا کے ان صحابہ کو بلاؤ اور جو ملتا آ رہا لیتے آؤ. لیکن ہمیشہ کی طرح یہ خوبصورتی یہی آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم حکم جو ہے اس کو پورا فرمائیں گے, اور جاتے ہیں جا کے جو صحابہ تھے ان کو بلایا پہلے, اور جو رستے میں ملتے گئے فرمایا کہ جی وہ امام الانبیاء نے گھر کے اندر دعوت فرمائی تو آپ تشریف لائے. گھوم کے پورا چکر کاٹ کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا جو گھر ہے وہ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور پریشان ہے کہ 250-300 بندہ اکٹھا ہو گیا. ولیمہ تھا نا, سرور کونین کا ولیمہ تھا, اس سے آپ معجزہ کہیں, دعوت برکت کہیں. محبوب تھی. دعوت محبوب تھی. یا ایک پیالہ دودھ کا ہو تو 70 صحابہ پیے پیالہ پھر بھی برقرار رہے. پھر بھی برقرار ہے. حضرت جابر کے یہاں 6-7 لوگوں کا کھانا ہو, 4400 بندہ کھا جائے کھانا, پھر بھی وافر مقدار میں موجود رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگشتائے مبارک ایک پیالے میں رکھی جائیں, پانی کے چشمے جاری ہو جائیں, جانور بھی پانی پیئیں, انسان بھی پانی پیئیں, پینے والے سیراب ہو جائے, پانی ختم نہ ہو. یہ دیکھیں نا, یہ لنگر محبوب ہے. لنگر محبوب کے اندر اب بشرا جب وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں تو پشیمانی تو ہوتی ہے, تو انس بن مالک کو تھوڑی سی کہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ اب یہ پورا کیسے ہوگا. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا دست مبارک, اپنا ہاتھ جو ہے اس برتن پر پھیرتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے جو بھی دعا ہوتی ہے, اللہ صاحب دعا پتہ ہے کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے دعا ہوتی ہے, اللہ مبارک لنا فی وزدنا من, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس کو زیادہ فرما. سبحان اللہ. دعا بھی بتا دی. یہ تو میں بتاتا ہوں, یہ تو ایک پورا ایک بال تھا نا, بال تھا یا ایک ڈش تھی جس کو بنایا گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایک دن نا بھوک لگی ہوئی تھی, بھوک. ٹھیک ہے. تو میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا, وہاں کوئی لنگر بھی نہیں آیا. پیٹ کے اندر اتنی سخت بھوک کی وجہ سے آوازیں پیدا ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. میں راستے میں جا کے بیٹھ گیا کہ چلو آنے جانے والا کوئی میرا دوست صحابی کھانے کی صلاح مارے گا مجھے. کہنے لگے میں بیٹھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے, سلام کیا, ابو ہریرہ کیسے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں. وہ چلے گئے. حضرت عمر فاروق گزرے, کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. وہ بھی چلے گئے. اسی طریقے سے سارے آتے گئے اور چلے گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیسے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوں. فرمایا بھوک لگی ہے. عرض کیا رسول اللہ وسلم بہت زوروں کی لگی ہے. فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. نبی پاک سرکار مجھے بھی بھوک لگی ہے. آپ ساتھ لے کے واپس مسجد نبوی میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں بٹھا دے. فرمایا انتظار کرو, ابھی لنگر آتا ہے. ایک طرف سے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ آیا. جب دودھ کا پیالہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ ابھی مجھے آواز دیں گے, فرمائیں گے کہ یہ دودھ پی لو, کیونکہ بھوکا تو میں ہی ہوں نا. میں کہ اتنی دیر میں آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی, تعال یا ابا ہریرہ. میں دوڑتا ہوا گیا. آقا فرماتے ہیں یہ پکڑو. میں نے پکڑ لیا. سرکار نے فرمایا دیکھو صفا یونیورسٹی کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ, کتنے طلباء اس وقت موجود ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت زیادہ ہے. فرمایا ان سب کو اکٹھا کرو اور ان سب کو یہ دودھ پلاؤ. اب میں دل میں خیال کر رہا ہوں وہ 70 یا 70 سے زائد افراد ہیں, اور یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے تو میں ان کو کیسے پورا کروں گا. لیکن چونکہ فرمان محبوب تھا, فرمان سرور کونین تھا, تو میں پیالہ لے کر گیا, سب کو آواز دی. سارے کے سارے جو اس مکتب میں پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے طلباء تھے, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے, یوں قطار اندر قطار. حضرت ابو ہریرہ سب کو دیتے گئے, سارے پیتے گئے. آخری فرد نے جب پی لیا خوب شہر ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیالے میں دودھ ویسے کا ویسا موجود ہے. پھر وہ دودھ کا پیالہ میں لے کے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا, خود پیا. خود پینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بس سوچ رہا تھا, میری بھوک بھی بڑھ رہی تھی, کیا میرا کیا بنے گا. تو سرکار نے پھر وہ پیالہ مجھے عطا فرمایا. فرمایا ابو ہریرہ پیو. میں نے پیا تو میں سیراب ہوا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی. فرمایا نہیں ابھی اور پیو, اور پیو, یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے حلق سے باہر آنے کو دودھ آیا. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم کیا سمجھتے تھے کہ یہ دودھ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو قیامت تک انسانیت اس کو پیتی رہتی, ختم نہ ہو. سبحان اللہ, کیا بات. اور وہ حلوے کے ساتھ بھی بشرا یہی ہوا نا کہ پھر وہ حلوہ سب نے ولیمہ سمجھ کر, حلوہ 250-300 کے قریب جو بتایا جاتا ہے لوگ تھے, سب نے حلوہ کھاتے گئے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جاتے رہے, حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 300 بندوں کی دعوت سے پہلے جتنا برتن میں حلوہ تھا یہ تو لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ نہ ہو گیا. کیا برکت ہے اسماعیل, کیا معجزات ہیں یہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں نا کہ ایک بار سفر پہ صحابہ کرام
जा रहे थे और उनके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। यही से अंदाज़ा लगाते हैं ना, ये एक मौजज़ा आपने बताया खाने का, बरकतों का, कि ख़त्म ही नहीं होता था खाना, और लाखों की तादाद में, पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में सहाबा कराम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे, खाना खाते रहते थे। ये साइकिल चलता था। तो जब वो वज़ू की टाइम आया तो वज़ू के लिए पानी नहीं था सहाबा कराम के पास। तो जब एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लाया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो बर्तन में जब उन्होंने पानी देखा तो पानी बहुत कम था और वज़ू नहीं हो सकता था, तो उन्होंने अपने दस्ते मुबारक को इस तरह से रखा बर्तन के ऊपर, और चश्मे बहने लग गए उंगलियों से, उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे बहने शुरू हो गए, आब रवा हो गया, और वो मौजज़ा सब ने देखा, और उससे फिर वज़ू किया गया। और वहाँ से पता चलता है कि ज़मीन पे नबी के मौजज़ात देखे उन्होंने, किस तरह से उंगलियों से चश्मा आब रवा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या अकबर। बात इमरान है। भाई आप कुछ ऐड करना चाहे सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर? बड़े खामोश आप बैठे हुए हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए उन्वान बहुत खूबसूरत है, और बात उस हस्ती पे हो रही है कि जिसका हर अंग मौजज़ा है, हर ढंग मौजज़ा है, जिसकी चाल मौजज़ा है, बाल मौजज़ा है, आल मौजज़ा है। जो ज़ात परवरदिगार ने हबीब किबरिया की बनाई है वो इतनी बड़ी ज़ात है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। क्या बात। और उनके मौजज़ात का अहाता इसलिए मुमकिन नहीं है कि सरवर अम्बिया के मौजज़ात तकसीम हों तो अम्बिया को मिलते हैं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने नबी आए हैं उनके मौजज़ात इसी मुस्तफ़ा की दी हुई खैरात का नाम है, क्योंकि ये सरदारुल अंबिया हैं। सरदार की मर्ज़ी है कि हज़रत आदम को क्या मौजज़ा देते हैं, हज़रत नूह को क्या मौजज़ा देते हैं, हज़रत इब्राहीम को क्या मौजज़ा देते हैं, हज़रत ईसा को क्या मौजज़ा देते हैं। अगर हज़रत ईसा मुर्दे उठा सकते हैं तो जो सरदार ईसा है वो भी उठा सकता है। अगर पसीने का ये कमाल है तो जो ख़ुद मुजस्सम ज़ात अहमद मुश्तबा है उसका कमाल क्या होना चाहिए। यहाँ तक लिखा गया है, क्योंकि बात मौइज़ात की चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में हैं, कि रसूल खुदा ने एक रोज़ बाल तरशवाए, बाल कटवाए, तो एक साहबी रसूल ने बतौर तबर्रुक बाल लिए और मिसले कुरान जुज़ान में लपेट कर अपने घर में रख दिए। रात हुई तो जिस कमरे में, हुजरे में रसूल मुबारक के मुँह मुबारक थे वहाँ पर नूर हो गया और कुरान की तिलावत की सदा आने लगी। सहाबी रसूल घर से निकले, अगले दिन बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो आपने कल बाल कटवाए थे और मैं ले गया था, सारी रात उनसे कुरान की तिलावत की सदा आ रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर बाल मुस्तफ़ा से जुदा भी हो जाए तो वो मखलूक के बालों जैसा नहीं होता। परवरदिगार आलम ने ज़ाते अहमद मुज्तबा को कुरान बनाया है, इसलिए जो रसूल ने फरमाया है वो खामोश कुरान है और मुस्तफ़ा बोलते हुए कुरान है। उसका खामोश कुरान भी मौजज़ा है, उसका बोलता हुआ कुरान भी मौजज़ा है। यही वजह है कि जब एक सहाबी रसूल ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक कुआं है जिसका पानी बहुत कड़वा है, जनाब जाबिर, पानी बहुत कड़वा है। तो रसूल ने फरमाया एक डोल भर के लाओ। उस कुएं से एक डोल भर के लाया गया तो रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन उसमें नाजिल किया। हम जैसे लोग फेंकते हैं, जो मुस्तफ़ा हैं वो मुस्तफ़ा हैं। नाजिल किया तो कहा अब ये जाके डोल वापस उस कुएं में फेंक दो। जैसे ही उस डोल का पानी उस कुएं में शामिल हुआ तो रिवायत के जुमले हैं वो शहद से ज़्यादा शीरीं हो गया। क्या बात। लुआब दहने रिसालत माब ने पानी की सूरत नहीं बदली है, पानी की सीरत बदल के मीठा कर दिया उसने। सुभान जो पहले कड़वा था वो अब रश के असल हो गया है, शहद से ज़्यादा शीरीं हो गया। तो जिसका लुआब सीरतें बदलता है फिर वो खुद और उसका खून अल्लाह जाने क्या क्या बदल सकता है। सुभान अल्लाह।